بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا کپتان عمران خان بالآخر پنجابی میں کہتے ہیں ڈھہ گیا۔ 1 سال کی جیل کاٹنے کے بعد عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ اپنی ٹیم کا انتخاب کریں۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی ہے، بہت بڑا سیاسی واقعہ ہے کہ عمران خان جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی شرائط پر بات کریں گے، پیشگی شرائط عائد کریں گے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ 1 سال کی قید نے عمران خان کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان کی پارٹی پچھلے 2 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے۔ یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے، یہ پی ٹی آئی نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں جیتا۔ جو 80-90 سیٹیں ان کو دی گئی ہیں، یہ نشستیں ان کو اس وجہ سے نہیں ملی کہ ان کی کارکردگی بڑی شاندار تھی، لوگ ان کے ساتھ تھے۔ یہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ الیکشن لڑا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ فوج کے سب کے بڑے مخالف ہیں۔ انہوں نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا، فوجی قیادت کو ٹارگٹ بنایا، اور ایک نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے نام لے کر فوج کے سربراہ کو ٹارگٹ بنایا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون سے بھی مذاکرات نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی نہیں کریں گے، لیکن کریں گے تو کس سے؟ راولپنڈی والوں سے بات کریں گے، کہ جن کے پاس اصل طاقتور ہے، جن کے پاس اصل طاقت ہے، تو اس طاقتور شخص کے ساتھ اب بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی تو پالیسی بڑی کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات پہ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ حکومت سے کرے، نہ تو ہم میڈیا سے ملیں گے اور نہ ہی ہم کسی صورت میں بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ پچھلے 2-3 دن میں عمران خان صاحب کے جذبات اور جو احساسات ہیں وہ باہر جو آئے ہیں، ان سے یہ تو پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو اپنی 12 ماہ کی جو قید ہے اس کے بعد اب ان کے اعصاب جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے پیغام بھجوایا پہلے تو وہ جی ہمارا تو فوج کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم تو فوج کے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو حکومت اور حکومت میں شامل جماعتیں فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانا چاہتے ہیں۔ پھر ان کی طرف سے رضامندی کا اظہار بھی آ گیا اور کہا گیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اب فوج کی طرف سے ابھی کوئی واضح طور پر اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن البتہ انہوں نے آج ایک بیان جاری کرایا ہے عمر ایوب صاحب کے دستخطوں سے، جو کہ جس کی آفیشیل حیثیت ہے، وہ پی ٹی آئی کے لیٹر پیڈ پر جاری ہوا ہے، جس میں عمران خان کی طرف سے پارٹی کے تمام رہنماؤں کو فوج کی قیادت کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے، تنقید سے روک دیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کسی ٹی وی مذاکرے میں، کسی ٹی وی ٹاک میں فوج کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اور پھر خاص طور پر انہوں نے یہ بھی وارننگ دی ہے کہ فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر، یہ پورا نام انہوں نے لکھا ہے، عاصم منیر کے خلاف کوئی بیان نہ جاری کیا جائے، اور پارٹی کا جو لیڈر اس کی خلاف ورزی کرے گا
اس کے خلاف پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دی جائے گی، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فوج کے سربراہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم جو ہے اس میں پی ٹی آئی کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ کل تک انہوں نے تو پوری دنیا میں ایک مہم چلائی ہوئی تھی، جیسے کہ پیکا آرڈیننس کے تحت جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے جو دفتر ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں جو چھاپہ مار کر سامان تحویل میں لیا گیا ہے، وہاں تو ایک بہت بڑا کارخانہ چل رہا تھا نا، جو حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، فوج کے سربراہ کے خلاف، وہاں سے پوسٹیں تیار ہوتی تھیں، پوری دنیا میں وہ بھجوائی جاتی تھیں، پھر پورے دنیا میں ایک ٹرینڈ چلایا جاتا تھا۔ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب خان صاحب کوئی لمبی لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب کی طرف سے جو اب یہ کہا گیا ہے کہ وہ فوجی قیادت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، بھائی اب کیا بات کرنی انہوں نے؟ 9 مئی تو گزر گیا، ابھی تو 9 مئی کا بڑا حساب لینا ہے فوج نے آپ سے۔ خان صاحب کاش کہ آپ عقل و دانش سے کام لیتے، آپ ایک بڑے لیڈر ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ کے فالوورز کی تعداد پاکستان میں شاید سب سے زیادہ ہے، لیکن اس فالوورز کی تعداد کا کیا فائدہ جو نہ تو آپ کو رہا کرا سکیں اور نہ ہی وہ آپ کے لیے کوئی ایسا ماحول پیدا کریں کہ آپ رہا ہو جائیں، بلکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ انجوائے کرنے والے لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا کی لڑائی تو شاید ان سے کوئی نہ جیت سکے، لیکن عملی زندگی میں کوئی لڑائی ایسی لڑنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ حوصلہ رکھتے ہیں، نہ ہمت ان میں۔ البتہ یہ بات یہ ہے جیلوں میں جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جو لوگ جیلوں میں چلے گئے ہیں یا جو لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں ان کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کو ہیرو بنانے کی تو بڑی کوشش کریں لوگ، لیکن پوچھیں ان سے، جیل ہوتی ہے۔ خان صاحب کے پاس سب سہولتیں موجود ہونے کے باوجود خان صاحب اب جیل سے گھبرا گئے ہیں، اب انہیں جیل نظر آ رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک وہ اب بھی ان کی برداشت جو ہے وہ کام آ جائے، لگتا ہے ان کی برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب آئندہ دنوں میں این آر او کے لیے بھی بات کریں گے۔ اب معلوم نہیں کہ ابھی وہ فوج کی طرف سے کوئی اس کا کیا جواب آتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ فوج کسی صورت میں بھی اپنے جوانوں، اپنے افسروں کی توہین کرنے والے لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ آج ہی ایک لیفٹیننٹ کرنل کو سزا دی گئی ہے، اس کی عدم موجودگی میں وہ ملک سے بھاگ گیا ہے۔ وہ پاکستان کی مسلح افواج میں بغاوت کو ان کو اکسانے پہ اپنی وہ کوشش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی کو معافی نہیں ہے، خان صاحب وہ سویلین ہو یا وہ فوجی ہو، یعنی پاکستان کی مسلح افواج کو پہلی بار ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ جو 9 مئی کو ان کی تنصیبات پر حملہ ہوا، وہ جتنا سخت ریئیکشن اس وقت ہونا چاہیے تھا وہ فوج نے نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ لوگوں کو اس کا اپنی غصے کا اظہار کر کے ان کو اس کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی مسلح افواج کو اپنا ٹارگٹ بنایا ان کو معاف بھی کر دیا جائے۔ تو خان صاحب ابھی تو آپ معافی پہ بھی آ جائیں گے، ابھی تو آپ نے کہا کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ نے یہ کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرے کی کال میں نے دی، پھر آپ کے لوگوں نے اس کی تردید کر دی۔ ابھی آپ یہ بھی کہیں کہ جناب کہ غلطی ہوگی ہم سے، ہم نے جو کچھ کیا اس کی ہمیں معافی دے دیں۔ اب یہ فوج پر منحصر ہے، فوجی قیادت پر منحصر ہے، وہ آپ کو معاف کرتی ہے یا وہ آپ کے ان کردہ گناہوں، نہ کردہ نہیں، ان کردہ گناہوں جو آپ کی طرف جرائم کیے گئے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ان کو سزا دیے بغیر شاید ان کو معاف نہ کریں۔ شکریہ۔